السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم اپنا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تختی نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو تنوین والی تختی پڑھی تھی اور حرکات والی تختی پڑھی تھی، تو یہ تختی جو ہے نا ان دونوں کو ملا کر یہ نچوڑ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے حرکات کو سیکھا، ہم نے تنوین کو سیکھا، اس کے بعد اب اس تختی میں سیکھنے کے بعد حرف کس طرح بنایا جائے گا، اس تختی میں حرکات کو اور تنوین کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، آج ہم وہ سیکھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ تو خود سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی اگر آپ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو بھی آپ اس تختی کو رواں بھی پڑھیں گے، رواں بھی یاد کریں گے اور ہجوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جب بھی الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس کو کیا ہے، حمزہ پڑھا جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ تنوین والی تختی میں بتائی تھی کہ جب بھی دو زبر کے بعد الف ہوگا یا پھر یا ہوگی تو وہاں پر ہجے کرتے وقت ہم الف کو ساتھ نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یا ہوگی تو یا کو بھی ساتھ کیا ہے، نہیں ملائیں گے۔ جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن، آگے وقف آبادا۔ ہم اس کو رواں پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا ہے یہاں پر وقف بھی سیکھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حرف کا وقف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دو زبر کا وقف کیسے ہوگا، دو پیش کا کیسے ہوگا، زبر کا کیسے ہوگا، زیر کا کیسے ہوگا، تو اور تا کا کیسے ہوگا، یہ گول تا جو ہوتی ہے اس کا وقف کیسے ہوگا، اور کھڑا زبر جو ہوتا ہے اس کا وقف کیسے ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، دو زبر اور الف، اس کا وقف جب بھی لفظ کے آخر میں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں اگر وہاں پر دو زبر آ جائیں اس کے بعد الف آ جائے تو وقف کی صورت میں ایک زبر اور الف کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے وقف کے علاوہ تو دونوں زبر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ایک زبر پڑھنی ہے اور ساتھ میں الف کو پڑھنا ہے، اور الف کو اور ایک زبر کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آبادن، آگے وقف آبادا، جیسے دال الف زبر دا، اس طرح، ٹھیک ہے، آبادا۔ حمزہ زبر آ، ح زبر ح، آح، دال دو پیش دن، آحدن، آگے وقف آحد۔ حمزہ زبر آ، خو زبر خو، خو زبر خو، آخوا، ذال زبر ذا، آخوذ، آگے وقف آخذ۔ حمزہ زبر آ، ذال زیر زی، آذی، نون زبر نا، آذینہ، آگے وقف آذن۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، رو زبر رو، آمار، آگے وقف آمار۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو رو کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، یہ ہے پڑا نون، ٹھیک ہے۔ پڑا نون کو ہمیشہ کیا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھتے، جلدی سے پڑھتے ہیں جیسے ہم باقی زبر کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی حمزہ کے اوپر زبر اور آگے نون الف نہ آ جائے تو آپ نے وہاں پر کیا ہے، الف کو نہیں پڑھنا، صرف نون زبر کو پڑھنا ہے، اسی کو پڑا نون کہتے ہیں، آپ نے نون کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ حرف بہت جگہ پر آیا ہے، تو ہر جگہ پر اس کا یہی قاعدہ ہوگا کہ اس کو کیا ہے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خو زیر خوی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، آگے وقف باخل۔ با زبر با، رو زبر رو، بارو، رو زبر رو، بارو رو، تا دو زیر تین، بارو رو تین، آگے وقف بارو رو۔ تو اب یہ جو گول تا ہے اس کے وقف کی صورت یہ ہے کہ جب بھی یہاں پر وقف کیا جائے گا تو تا کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، ان نقطوں کو ہم کیا ہے نہیں پڑھیں گے، خالی ہا کو پڑھیں گے، کب، وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے۔
وقف کے علاوہ میں ہم تا کو ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، باراتن، جب ہم یہاں وقف کریں گے تب کیا ہے، ہا پڑھیں گے. آگے وقف بارا، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا، لام زبر لا، جعل. آگے وقف جعل، جین زبر جا، نیم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع. آگے وقف جامع. اور ایک اور بات کہ آپ نے حرف کو تو کھینچنا ہے لیکن حرکت کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. حرف جیسے جیم کو ہم 5 انگلیوں کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے جیم کو گرچہ لمبا کرنا ہے لیکن آپ نے حرکت کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جامع ایسے حرکت کو لمبا نہیں کرنا، آپ نے حرف کو پڑھتے ہوئے حرف کو لمبا کرنا ہے، حرکت کو آپ نے جلدی سے پڑھنا ہے. ح زبر ح، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد. آگے وقف حسد. ح زبر ح، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشر. آگے وقف حشر. خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیہ. آگے وقف خوشی. آخری والا جو حرف ہوتا ہے نا، آخری والا جہاں ہم وقف کرتے ہیں اس حرف کی آواز کو لازمی آپ نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، لازمی واضح کر کے پڑھنا ہے اس حرف کی آواز کو. جیسے خوشی یا ہم نے پڑھا ہے، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یا کی جو آواز ہے اس کو ہم واضح کریں گے، ٹھیک ہے. خوشی. خا زبر خا، لام زبر لا، خولا، قاف زبر قا، خالق. آگے وقف خالق. خو پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولیق. آگے وقف خولیق. ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکر. آگے وقف ذاکر. را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر ع، رافع. آگے وقف رافع. را زبر را، قاف زبر قا، راقا، با زبر با، راقبہ. تا دو زیر تین، راقباتن. آگے وقف راقبہ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ابھی یہ ہم نے پڑھا ہے ہجوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو رواں بھی پڑھیں گے، یعنی کہ آپ نے ہجے سیکھ لیے. اگر بچے کو پڑھا رہے ہیں تو آپ نے بچے کو ہجے پڑھنا سکھا دیے، تو اس کے بعد کیا ہے، آپ نے اس تختی کو بچے کو رواں بھی یاد کروانا ہے. جیسے آبادن. آگے وقف آبادا. آحد. آگے وقف آحد. آخذ. آگے وقف آخذ. آذین. آگے وقف آذن. آمار. آگے وقف آمر. آنا. آگے وقف آنا. اسی انداز سے، اسی طریقے سے مکمل تختی کو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، کہ رواں پڑھنا سمجھ نہیں آ رہا، اگر بچے کو، اگر بچہ نہیں پڑھ پا رہا، تو آپ ایک یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی بچے سیکھ جاتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے. جس طرح دیکھیں آپ ان کو ہجے بغیر کیا ہے حرکات پڑھنے کے کروائیں، مطلب ہجے کروائیں لیکن حرکات کو آپ نے ادا نہیں کرنا. اس طرح اب دیکھیں حمزہ زبر آ کی آواز کیا ہوتی ہے، آ. حمزہ زبر جب ہم پڑھتے ہیں اس کی آواز ہوتی ہے آ. با اور زبر کو پڑھتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے با. تو آپ کیا ہے زبر نہ پڑھائیں، آپ اس طرح پڑھائیں، آ با، آبا دن، آبادن، آہا، آہا دن، آحادن، آخا، آخا ذا، آخاذ. مطلب کہ جس طرح حرکات کی اور تنوین کی تختی کو پڑھتے ہیں نا، اسی انداز سے بچے کو اس طرح لفظوں کی آواز نکالنا سکھائیں، اسی انداز سے بچوں کو پڑھائیں. تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ ان کو نا رواں پڑھنا بھی جو ہے نا بہت جلدی آ جائے گا. اسی طرح آگے آذی، آذی نا، آذین. آگے وقف آذن، ٹھیک ہے. امید ہے کہ مجھے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں نے جو آپ کو 2 سے 3 طریقے بتائے ہیں پڑھنے کے، سب سے پہلے ہم نے ہجے کیے ہیں، اس کے بعد ہم نے رواں پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے رواں اور ہجے یوں سمجھ لیں کہ وہ رواں بھی ہے وہ ہجے بھی ہیں.
تو اس انداز سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بچوں کو اس انداز سے بھی پڑھا سکتے ہیں، جو کیا ہے بچوں کو سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات، میں نے اب تک صرف تنوین پہ غنہ کیا جاتا ہے تو میں نے صرف غنے کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ غنے کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، میں نے تنوین والی تختی میں بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی قلقلہ، اس کے بعد باقی جو تمام قواعد ہیں وہ انشاءاللہ میں جیسے جیسے جس تختی میں آتی جائیں گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے آج آپ کو قلقلہ کے بارے میں بتانا تھا، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ وہ آگے جب قلقلہ، ویسے تو اس تختی میں بھی ہے لیکن آگے جب تختی آئیں گی نا جہاں پہ قلقلہ کے حرف زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، میں وہاں پر آپ کو قلقلہ کا بھی بتاؤں گی، قلقلہ کیا ہے وہ بھی سمجھاؤں گی۔ اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک قاعدہ آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ ایسے کریں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس تختی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس تختی میں ہم نے کیا، جیسے ہم تنوین تختی میں کیا ہم نے غنہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تختی میں ہم نے کون کون سے قاعدے سمجھے ہیں، سیکھے ہیں، جس طرح ہم نے اس میں وقف بھی سیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہجے کرنا بھی سیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہجوں کے علاوہ رواں پڑھنا بھی سیکھا ہے۔ تو آپ نے بس ہر چیز کو، ہر قاعدے قانون کو ہم نے اس میں یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس تختی میں کیا اور کیسے پڑھا ہے۔ آپ نے خود پڑھنا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچوں کو بھی کیا ہے، تختی میں جو جو ہم نے پڑھا ہے اس میں بچوں سے سوال ضرور کریں، پوچھیں کہ بیٹے دو زبر اور الف کا وقف کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تا کا وقف کیسے ہوتا ہے، اور تنوین کو ہم کس انداز سے پڑھتے ہیں، حرکات کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس طرح سوال کریں بچوں سے، جو بچوں نے پیچھے پڑھ لیا ہے اس کے حوالے سے بچوں سے تختی کے متعلق جو ہے نا سوال ضرور کریں، تاکہ بچوں کو ازبر یاد ہو کہ کس چیز کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس طرح ہم اپنا قاعدہ مکمل کریں گے، اور اسی طرح ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ باقی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس خیر کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ٹھیک ہے۔ اب ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔